رمضان کا مہینہ اپنے درمیانی دنوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک سرسبز اور پرسکون گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ تھی مگر محبت سے بھری ہوئی۔ گاؤں کی کچی گلیاں صبح کے وقت پرندوں کی آوازوں سے گونجتی تھیں۔ مٹی کے گھر، سفید چونے کی دیواریں اور سرخ ٹائلوں والی چھتیں، یہی اس گاؤں کی پہچان تھی۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن ہوتا تھا جہاں شام کو لوگ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ وسائل کم تھے مگر دل امیر تھے۔ رمضان آتا تو گاؤں کی رونق اور بڑھ جاتی۔ سحری کے وقت ہلکی روشنی گلیوں میں پھیل جاتی، کہیں چائے کی خوشبو آتی، کہیں پراٹھے پکنے کی آواز سنائی دیتی۔ مسجد سے قرآن کی تلاوت گونجتی اور ہر گھر میں شکر اور عبادت کا ماحول ہوتا۔ شام کے وقت گلیاں دوبارہ زندہ ہو جاتی، عورتیں افطاری میں مصروف ہوتی، بچے بار بار پوچھتے، اماں اذان میں کتنا وقت باقی ہے؟ گھر میں پکوڑے بنتے، کسی میں سموسے، مگر ہر گھر اپنی افطاری اپنے گھر ہی کرتا تھا۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک نئی بہو آئی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھی مگر دل کی بہت نرم۔ لوگ اسے اور سے دیکھتے تھے، کچھ سوچتے تھے کہ شاید شہر کی لڑکی گاؤں میں نہ رہ سکے، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کے نرم اخلاق نے سب کے دل جیت لیے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، ساتھ ہاتھ بٹاتی، پڑوسیوں کو سلام کرتی، بزرگوں سے ادب سے بات کرتی۔ چند دنوں میں سب اسے پسند کرنے لگے۔ رمضان کا 15واں دن تھا۔ سحری کے بعد وہ صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک خیال بار بار آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر سب لوگ ایک ساتھ افطاری کریں تو کیسا رہے؟ اگر ہر گھر سے تھوڑا سا کھانا آ جائے تو محبت اور بڑھ جائے گی۔ دوپہر کو وہ اپنی ساس کے پاس گئی۔ السلام علیکم اماں جی، ایک بات کہوں؟ ساس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بیٹی، کہو کیا بات ہے؟ نئی بہو نے آہستہ سے کہا، کیوں نہ آج پورا محلہ ایک ساتھ افطاری کرے؟ ہر گھر سے تھوڑا سا کھانا آ جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ ساس نے حیرت سے سنا، بولی، بیٹی یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا، پتہ نہیں لوگ مانیں گے یا نہیں۔ اگر محبت سے بلائیں گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ بہو نے مسکرا کر جواب دیا، اگر محبت سے بلائیں گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ گاؤں کی گلیوں میں نکل پڑی، ہر گھر جا کر سلام کیا، پیار سے دعوت دی۔ شروع میں کچھ لوگ حیران ہوئے مگر اس کے لہجے کا خلوص دلوں کو چھو گیا۔ آہستہ آہستہ سب راضی ہو گئے۔ شام قریب آئی، ہر گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ کسی نے فروٹ چاٹ بنائی، کسی نے شربت تیار کیا، کسی نے پکوڑے اور سموسے بنائے۔ ادھر نئی بہو کے گھر کے صحن میں چٹائیاں بچھ گئیں، بچے پلیٹیں رکھ رہے تھے، بزرگ مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی افطاری کی پلیٹ لے کر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا دسترخوان سج گیا۔ آذان کی آواز گونجی، سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور ایک ساتھ کھجور سے روزہ کھولا۔ وہ لمحہ بے حد خوبصورت تھا، ہر طرف خوشی تھی، شکر تھا، محبت تھی۔ افطاری کے بعد بزرگ نئی بہو کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی آج تم نے پورے گاؤں کو ایک کر دیا ہے، ایسا رمضان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بہو نے عاجزی سے سر جھکا لیا، بولی، میں نے تو بس سوچا تھا کہ رمضان کا اصل حسن ایک ساتھ بیٹھنے میں ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں نئی روایت شروع ہو گئی۔ رمضان کی درمیانی دنوں میں سب مل کر افطاری کرتے۔ سال گزرتے گئے مگر وہ روایت ختم نہ ہوئی۔ ایک چھوٹا سا خیال پورے گاؤں کی خوشی بن گیا۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دلوں کو قریب لانے کا مہینہ ہے۔ جب انسان دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک خیال پوری بستی کی خوشی بن سکتا ہے۔ اصل رمضان یہی ہے کہ ہم دوسروں کے دل خوش کریں۔